السلام علیکم سامعین، آج کی یہ ویڈیو عبد الکریم نامی ایک ہندوستانی کے بارے میں ہے جس نے اردو زبان کی بدولت ملکہ وکٹوریہ قیصر ہند کے ساتھ 14 سال گزارے۔ عبد الکریم 20 اگست 1863 کو پیدا ہوئے۔ آپ ملکہ وکٹوریہ کے منشی تھے۔ آپ ملکہ کے اردو اور عربی کے استاد بھی رہے۔ آپ کو ملکہ کے دربار میں اردو کلرک کا عہدہ بھی دیا گیا۔ حافظ عبد الکریم صاحب نے ملکہ وکٹوریہ کے ساتھ 14 سال تک کام کیا۔ 1887 میں ہندوستان سے 2 ہندوستانیوں کو ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی پر انہیں ایک مہر پیش کرنے کے لیے انگلستان لایا گیا۔ ان میں سے ایک عبد الکریم بھی تھا۔ ملکہ وکٹوریہ عبدل کے رکھ رکھاؤ اور ذہانت سے متاثر ہو گئی۔ عبد الکریم جلد ہی ملکہ کے منشی کے عہدے پر مقرر ہو گیا۔ عبد الکریم نے ملکہ کو اردو زبان کے اسباق دیے اور ہندوستان کے رسوم و رواج سے متعارف کروایا۔ بعد میں ملکہ نے کریم کو ذاتی کلرک مقرر کر دیا اور یوں عبدل کو ملکہ کا قرب حاصل ہو گیا۔ 1895 میں انہیں ملکہ وکٹوریہ نے آرڈر آف انڈین ایمپیریل، 1899 میں رائل وکٹوریہ آرڈر کے خطاب سے نوازا۔ ملکہ وکٹوریہ نے منشی کی فرمائش پر اسے آگرہ میں 300 ایکڑ اراضی بھی عطا کی۔ ملکہ وکٹوریہ کے انتقال کے بعد شاہزادے ایڈورڈ ہفتم نے منشی عبد الکریم کو دربار سے نکال دیا اور اسے واپس ہندوستان بھجوا دیا، مگر شاہ ایڈورڈ ہفتم نے ملکہ وکٹوریہ کے جنازے پر منشی عبد الکریم کو ملکہ وکٹوریہ کا آخری دیدار کرنے کی اجازت دے دی۔ ہندوستان واپس آ کر منشی کریم لاج میں رہنے لگا۔ 1909 میں اس کا انتقال 46 سال کی عمر میں اسی گھر کریم لاج میں ہوا۔ ملکہ وکٹوریہ 24 مئی 1819 کو پیدا ہوئی۔ وہ سلطنت برطانیہ کی ملکہ تھی۔ ملکہ وکٹوریہ کا شمار برطانیہ کی تاریخ میں انتہائی با اثر حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ 1858 میں ملکہ وکٹوریہ کے دور حکومت میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے 120 سالہ تسلط کو ختم کر کے ہندوستان کو باضابطہ طور پر ایک برطانوی کالونی بنا دیا گیا۔ 1876 میں ملکہ وکٹوریہ قیصر ہند بن گئیں۔ ملکہ وکٹوریہ نے تقریباً 64 سال حکومت کی۔ ملکہ وکٹوریہ کے دور میں سلطنت برطانیہ اپنی طاقت اور عالمی اثر و رسوخ میں اپنی انتہا پر تھی اور یہ دور بہت ساری تبدیلیوں کا دور تھا۔ ملکہ وکٹوریہ 22 جنوری 1901 کو انتقال کر گئی۔ عبد الکریم اور ملکہ وکٹوریہ کی کہانی ملکہ وکٹوریہ کے انتقال کے 100 سال بعد منظر عام پر آئی۔ ملکہ وکٹوریہ کی عمر 70 سال تھی جب انہوں نے 24 سالہ کلرک عبد الکریم کو پہلی بار دیکھا۔ ملکہ نے 1887 میں ایک حکم جاری کیا تھا کہ ان کے ملازمین میں کچھ ہندوستانی افراد کو بھی شامل کیا جائے۔ انہی ملازمین میں آگرہ شہر سے تعلق رکھنے والا کلرک عبد الکریم بھی شامل تھا۔ دراز قد اور مردانہ وجاہت کے مالک عبد الکریم نے جلد ہی ملکہ کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ یہ وہ دور ہے جان براؤن انتقال کر چکے ہیں جو کہ ملکہ کا دل بہلانے پر مامور تھے۔ ملکہ تنہائی کا شکار تھی۔ 1887 کو جب وہ اپنی حکمرانی کے 50 سال پورے کر لیتی ہے تو گولڈن جوبلی کے سلسلے میں تقریبات کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ ایسے میں ایک تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے جس کے انتظامات انگریزی افسران کے سپرد ہیں۔ اس تقریب میں بے حد خصوصی مہمان شامل ہیں۔ اس موقع پر ہندوستان سے 2 ملازم بھیجے گئے ہیں جن کے نام محمد بخش اور عبد الکریم ہیں۔ ملکہ وکٹوریہ کو عبد الکریم کی تہذیبی شخصیت اور انداز گفتگو بہت پسند آتا ہے۔ وہ انہیں ترقی دے کے اپنا منشی مقرر کر لیتی ہے جس سے وہ اردو زبان سیکھتی ہے اور دین اسلام کو سمجھتی ہے۔ ہندوستانی ثقافت اور تہذیب کے بارے میں بھی ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس ماحول میں مقامی انگریز ملازم اور خاندان کے دیگر افراد، خاص طور پر ملکہ کے بچوں کو منشی کا یہ رتبہ ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ منشی کو محل سے رخصت کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی ہر کوشش رائیگاں جاتی ہے۔ اس تعلق کو اس وقت برطانیہ میں ناپسندیدہ مراسم کے طور پر دیکھا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملکہ اور عبدل کے درمیان موجودہ تعلق کی نوعیت کیا تھی؟ جب عبدل نے ملکہ کی زندگی میں قدم رکھا، ملکہ کو ایک سامع کی شدید ضرورت تھی۔ ملکہ شدید تنہائی کا شکار تھی۔ ملکہ اگرچہ برطانیہ کی حکمران تھی، 9 بچوں کی ماں تھی، لیکن اس کے باوجود
ملکہ کو ایک سامع کی ضرورت تھی۔ منشی کم گو انسان تھا، ملکہ کی گفتگو انہیں ماغ سے سنا کرتا۔ ملکہ نے اردو زبان سیکھنا شروع کر دی اور منشی کو انگریزی سکھانا شروع کر دی۔ ملکہ کو عبدل نے قرآن پاک بھی پڑھائے اور ہندوستانی کھانے بھی پکا کر کھلائے۔ ملکہ کی بے رنگ زندگی میں عبدل تازہ ہوا کا جھونکا تھا۔ عبدل نے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ملکہ کے دل میں نرم گوشہ پیدا کیا۔ ملکہ روزانہ عبدل سے اردو کا سبق لیتی اور ایک کاپی میں اسے لکھتی۔ ملکہ عبدل کو دن میں کئی دفعہ اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے پیغامات بھیجتی جنہیں وہ بہت شوق سے اردو زبان میں تحریر کیا کرتی۔ عبدل ایک بے ضرر انسان تھا، ملکہ اس پہ مکمل اعتماد کرتی تھی۔ ملکہ نے عبدل کو بے شمار مراد دے رکھی تھیں۔ عبدل نے ملکہ سے کئی فرمائشیں کی۔ ملکہ کو ہندوستان دیکھنے کا بہت ارمان تھا، لیکن ملکہ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ محل سے طویل عرصے تک دور رہیں۔ وہ منشی سے ہندوستان کے بارے میں معلومات لیتی۔ عبدل کے والد حکیم تھے۔ ملکہ نے عبدل کے والد کی پینشن مقرر کی۔ آگرہ میں 300 ایکڑ زمین منشی کے نام کی۔ محل میں عبدل کے لیے کمرہ بنوایا۔ عبدل کو خطابات سے نوازا، تمغے لگانے کی اجازت دی۔ عبدل کے اہل خانہ کو برطانیہ میں شاہی مہمان بنایا۔ ملکہ وکٹوریہ عبدل کو ہر وقت ساتھ رکھنا پسند کرتی تھی۔ ایک ہندوستانی غلام پر ایسی مہربانی باقی لوگوں کو ناپسند تھی۔ ملکہ کی وفات کے فوراً بعد شاہ ایڈورڈ ہفتم نے منشی سے ملکہ کے سب خطوط لیے اور نظر آتش کر دیے۔ تصاویر بھی جلا دی گئیں اور منشی کو خوب ذلیل کیا اور ہندوستان واپس بھیج دیا۔ منشی عبد الکریم کی وفات کے بعد ایڈورڈ ہفتم نے منشی کے ورثاء کو حکم دیا کہ ان کے پاس ملکہ وکٹوریہ سے متعلق جو دستاویزات رہ گئی ہیں وہ بھی ضائع کر دی جائیں۔ وائسرائے لارڈ منٹو نے درخواست کی کہ منشی کی بیوہ کو ملکہ کے چند ذاتی خطوط رکھنے کی اجازت دی جائے۔ یہ اجازت اس شرط پر ملی کہ عبد الکریم کی بیوی کی موت کے بعد یہ خطوط بھی ضائع کر دیے جائیں گے۔ البتہ منشی کی بیوہ رشیدن بیگم کو آخری عمر تک حکومت برطانیہ کی طرف سے پینشن ملتی رہی۔ ملکہ باقاعدگی سے روز نامچہ لکھا کرتی تھیں۔ ملکہ کے روز نامچے جو نمائش کے لیے پیش کیے گئے تو ان میں سے عبدل کے حوالے سے مواد نکال دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ملکہ اور عبدل کا تعلق عام نوعیت کا تھا تو خطوط کیوں جلائے گئے، روز نامچوں سے مواد کیوں نکالا گیا؟